وہ ناچنے والی عورت لیڈیز قوال ادھر بلا لی، جینٹس قوال ادھر بیٹھا ہے، دونوں میں مقابلہ، اور کیا نام رکھا؟ مقابلہ۔ منہ کالا ہے یہ۔ یار ایک بات تو سنو، وہ کیا کہے گی اس سے؟ مقابلہ کہے گا، گندے گندے شعر کہے گی، وہ پلٹ کے اس سے اور گہرے کہے گا، اور نوجوانوں کو مزہ آئے گا، وہ نوٹ دیں گے۔ پیچھے اماں جو کھڑی ہے وہ، پیچھے بہن جو کھڑی ہے وہ، پیچھے بھتیجی جو کھڑی ہے وہ، شرم و حیا غیرت تو ہونی چاہیے نا۔ محلے کی بیٹی صحیح، کل کو کوئی اگر اسے چھیڑ کے کس منہ سے بچاؤ گے؟ ہے ہمت؟ تم تو خود وہ اسے چھیڑ رہا تو نوٹ دینے جا رہے ہو۔ یار یہ مسئلے تم خود حل کر سکتے ہو نا، ہم خود حل کر سکتے ہیں۔ مجھے یہاں کا کوئی پتہ نہیں، میں پورے ہندوستان کی ابھی کل رات ہی بول کے آ رہا ہوں۔ کل رات کہیں بات اگر نکل رہی ہے، اچھی بات کوئی کہنے والا ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا کام کرو گے، اچھے کام کی بنیاد ڈالو گے تو جانتے ہیں آپ، تم قبر میں چلے جاؤ گے مگر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اگر برے کام کی بنیاد ڈال گئے کہ صاحب میرے ابا کے زمانے سے یہاں قوال اور قوال آ رہی تھی، میرے دادا کے زمانے سے ہوتا چلا رہا، میں کیسے مان لوں میرے پیر کے زمانے سے ہوتا چلا رہا، تو جب تک اگر گناہ ہوتا رہے گا وہ قبر میں ہوگا، اس کا عذاب اسے پہنچتا رہے گا۔ اللہ پیارو، یہ ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، ان میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلے لوگ مدرسوں میں پڑھتے تھے، مدرسے میں جیسے کہ ڈاکٹری پڑھتا ہے، پھر اس کو پریکٹیکل کے لیے کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے، اس نے یہ تو پڑھ لیا کہ اس دوا کا نام یہ ہے، مگر اسے دوا ایک مرتبہ دیکھنی بھی تو پڑے گی آنکھ سے، کیا آپریشن ایسے ہوتا ہے، ایک مرتبہ دیکھنا بھی تو پڑے گا کیسے ہو رہا، پریکٹیکل کے لیے جاتا ہے۔ ایسے ہی مزارات جو ہیں، خانقاہیں جو ہیں، جہاں پہ آستانے ہیں وہ ہاسپٹل ہیں، اور ڈاکٹری جو پڑھائی جا رہی ہے وہ مدرسے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفتیان کرام، عالم لوگ، مفتی لوگ پہلے پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد اب تربیت کے لیے، جھکاؤ کے لیے کہاں جاتے تھے؟ خانقاہوں، مزارات پر۔ پڑھ تو لیے زبان سے، اب دل صاف کرنا۔ بے شک کہیں باری ایسی بھی تو آ سکتی ہو کہ آنکھوں سے ہی گرایا جائے، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو سب مانتے نہیں مانتے؟ بے شک۔ ایک پڑوسی تھا، انہی کئی موچی تھا، موچی جوتی سنبھالنے والا، گاٹنے والا، اس کو موچی بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ موچی۔ وہ تھا، شرابی تھا، بلا کا شراب پیتا تھا، اور رات بھر ہنگامہ کرتا، کبھی بیوی کو مار رہا، کبھی برتن توڑ رہا، کبھی گالی بک رہا، کبھی کچھ۔ امام اعظم کی پڑوس میں تھا، امام اعظم چھت پر رات کو عبادت کرتے تھے، اس نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ سارے لوگوں نے، محلے والوں نے اسے پیٹا، پکڑ پکڑ کے جس کا موقع لگے وہ پیٹ لے۔ امام اعظم نے ایک دن ایک ہاتھ نہیں اٹھایا، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، مگر پورے محلے کے مارنے والوں سے نہیں مرا، نہیں سدھرا، وہ نہیں سدھرا، بہت پیٹا، گھر والوں نے بھی پیٹا۔ وہ کرتے تھے اپنی عبادت، رات بھر کرتے رہے۔ ایک دن جب رات کو کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی آواز نہیں، بڑے سکون سے، تو انہیں خدشہ ہوا کہ انتقال تو نہیں ہو گیا۔ ہوا کیا معاملہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ گئے، دروازے پہ دستک دی، بولے ہاں بھائی وہ اس گھر میں موچی تھا، وہ رہتا تھا، ٹھیک تو ہے، وہ خیریت تو ہے، کیا ہوا آج رات کو ہنگامہ نہیں ہوا؟ بولے حضرت اب شور ہوگا بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہنگامہ ختم، ساری دن۔ پھر اور خدشہ ہوا، لگ رہا مار دیا انہوں نے، کیا ہوا؟ بولے بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کہا صاحب ناک میں دم کر دیا تھا، توڑ پھوڑیے، ہم نے پولیس بلائی سرکاری، اور بلا کر کے اسے تھانے میں بند کرا دیا، پڑ جائے گا جیل میں، عمر قید۔
امام اعظم ابو حنیفہ بولے دل میں خیال ہے میرا پڑوسی ہے نا، اگر اس کا کوئی اور پڑوسی ہوتا تو وہ بھی تو مدد کرتا، پڑوس کا پڑوس پہ کچھ حق ہوتا۔ گئے تھانے پہنچے، اور یار اس وقت کا قاضی امام اعظم جیسا آدمی اگر پہنچ جائے، واہ واہ سبحان، سب بولے جی قاضی صاحب، جی قاضی صاحب۔ بولے کیسے تشریف لائے؟ بولے اس نام کا کوئی ایسے ایسے۔ بولے ہاں۔ بولے وہ میرا پڑوسی ہے۔ بولے ہاں حضور، اب وہ بہت ٹینشن دیتا تھا، آپ عبادت کر دو، یہ پریشان کرتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا تھا۔ بولے میں پڑوسی ہوں، کیا میری ضمانت پہ اسے چھوڑ سکتے ہو؟ ارے بولے آپ اگر کہہ دیں، آپ کا قلم جو لکھ دے، آپ کی ضمانت کوئی معمولی ضمانت ہے، بالکل چھوڑ سکتے ہیں۔ بولے ابھی چھوڑ سکتے ہو؟ بولے ہاں۔ اس کا نشہ اترا تھا نا، پولیس والوں نے مارا، نہ باپ آیا بچانے، نہ ماں آئی بچانے، نہ بھائی آیا بچانے، کوئی نہیں آیا بچانے۔ امام اعظم پہنچ گئے، واہ سبحان اللہ، پہنچے، کہا کون آیا چھڑانے؟ کہا وہی جن کی منہ کی طرف، جن کے طرف کو منہ کر کے تم گالیاں دیتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ امام اعظم۔ کہا اتنے بڑے قاضی، ان کے تو لوگ انتظار میں رہتے کوئی دو قدم رکھ دے، ہمارے گھر پہ آ جائے۔ کہا وہ چھڑانے کے لیے آئے۔ کہا چلو۔ امام اعظم نے موڈے پہ ہاتھ رکھا، بولے میں پڑوسی ہوں، میں نے سوچا پڑوسی کا پڑوسی میں حق ہوتا ہے نا، جی بے شک، اس لیے میں آ گیا۔ چلو۔ روتا ہوا آیا پورے راستے میں، روتا ہوا، اور آ کر کے گھر آ کے نہایا، توبہ کی، اندر رہا، سوچا کہ آج پھر ہنگامہ کرے گا، یہ تو اور زیادہ پیے گا ٹینشن میں، مگر اس رات نہیں ہنگامہ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز پڑھی، اپنی ایک تسبیح پڑھی ہلکی پھلکی، اس کے دروازے پہ دستک دی۔ کیا ہوا بھائی؟ دروازہ کھولا تو دیکھا مصلی پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت قرآن پاک پڑھ رہا تھا، بیٹھا ہوا۔ کیا بات ہے؟ کہا حضور دنیا بدل گئی میری، معاف کر دینا، آج کے بعد نہ تو شراب ہے نہ کوئی گناہ، واہ سبحان اللہ، آج کے بعد میں غلام امام اعظم بنوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، بہت خوب۔ امام اعظم 2 سال تک امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کی تربیت میں 2 سال تک رہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔